سے پیچھے آ جائے. پھر وہ آپ نے سنا ہے کہ حضور نے گھر والوں سے کہا کہ کوئی ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے. ابو ہریرہ آواز دی جی حضور. فرمایا صفہ کے چبوترے پہ جو بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ. اب پیالہ دودھ کا ایک اور 70 لوگ وہاں موجود تھے، لیکن حکم تھا بلا لائے. میرے ہاتھ میں پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ. اب میں نے پہلے شخص کو دودھ دیا اور نظر بھی رکھی، لیکن اس نے رج کے پیا، لیکن ایک قطرہ بھی کم نہ. سبحان اللہ. میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی. لگتا تھا دودھ کے پیالے کا تعلق رب نے کوثر کی نہر سے جوڑ دیا. اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. پھر کہا ابو ہریرہ کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی. فرمایا پیو. کہتے ہیں میں نے پیا اور شراب ہو گئی. پھر فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے کہا مجھے قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں قطرے کی گنجائش بھی نہ کی. حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جہاں کر لیا. تو ایک معجزاتی پہلو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا. لیکن اس کو کبھی نہ بھولیے کہ 2 جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے. تو کہا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا. اور پھر کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے؟ تو یہ رویے، یہ انداز زندگی اور بیوی کے ساتھ یہ حسن سلوک. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے تو میرے سر میں درد ہو رہی تھی. تو یار جب غمخوار سامنے آ جائیں تو پھر دکھ سنانے کو جی چاہتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر حضور جب آئے تو درد جو ہو رہا تھا تو بے چین ہو گئی اور کہا واہ راسا ہو، آئے میرا سر. حضور نے فرمایا وانا یا عائشہ، عائشہ یہ سر تیرے درد میں، تیرے یہ درد جو ہے یہ تیرے سر میں نہیں ہے، یہ تو میرے سر میں ہے. تو بیوی کے ساتھ محبتوں کا یہ رویہ. بلکہ بخاری میں روایت ہے، فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب کوئی شکر رنجی ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں جانتا ہوتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو اور باتوں باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب کوئی شکر رنجی ہوتی ہے، کوئی ہلکی سی ناراضگی ہوتی ہے تو بات کرتے ہوئے قسم کی نوبت آپ پہنچے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. تو سیدہ عائشہ نے کہا ما احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں. تو یہ محبتوں کا عالم، کہاں بیوی پاؤں کا جوتا اور کہاں بیوی محبوبہ کی مسند پہ اور وقار کی اور عزت کی مسند پہ. بلکہ معاشرے کے وہ طبقے جنہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا، میرے حضور نے انہیں بھی عزت دی. مدینہ شریف میں خاتون تھی جس کا عقلی توازن کچھ اچھا نہیں تھا، اور جس کے پاس کھڑی ہو جاتی پھر اس کی باتیں اتنی لمبی ہوتی کہ جان چھوڑانا لوگوں کے لیے مشکل ہے. ایک دن اس نے کڑکتی دھوپ میں حضور کو کھڑا کر دیا اور اپنی باتیں سنانا شروع کر دی. عورتوں کی باتیں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں، پھر سننے کے لیے حضور مل گئے. وہ کیا کسی نے کہا اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے 1000 باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھ. تو اس نے حضور کو دھوپ میں دیر تک کھڑا کیے رکھا. صحابہ کو غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ دھیان سے کان لگائی حضور خود سن رہے تھے. تھک ہار کے جب وہ خود جانے لگی نا اپنی باتیں پوری کرنے کے بعد تو صحابہ نے عرض کی حضور اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. جس کے پاس کھڑی ہوتی ہے پھر اتنا وقت لگاتی ہے کہ جو ہے وہ چھوڑتی نہیں ہے. آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں، اس کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں. ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، 10 کنوں کرا جے تینوں نہ کرایا. ایک غیر مسلم اسلام لایا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر سے تجھے متاثر کیا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. وہ کیسے؟ کہا مجلس رسول لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں. قبل اس کے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے درباں ہو جاتے. ایک صحابی جو دیر سے آیا تھا دروازے میں کھڑا تھا، اس نے کہا حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے کھیلتی ہوں. جب آپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی. آقا کریم نے فرمایا سے بلایا گیا. کہا بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں.
फरमा जरूर जाओ मिलो, मैं तुम्हें रोकता नहीं, रोकने के लिए बुलाया भी नहीं, तुम्हारे जज्बात से आगाह हूँ, लेकिन तुम्हारे बुलाने का एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद फरमाइए, हाँ बाग किनारे जाओ, बच्चों के साथ अपने बेटे को खेलता हुआ देखो तो बेटा बेटा क्या क्या आवाजें ना देने लग जाना, जो उसका नाम रखा है उस नाम से पुकार। अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है और अगर मैं उसको बेटा कह के पुकारूंगा तो इसमें हरज भी क्या है? तो फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला की मिठास होगी और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम दिखेगा, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे तो उसका कलेजा चिर जाएगा, आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारा। तो कहा ये शौक घर जाके पूरा कर दे। कहा हुजूर की सीरत का ये वाकया मेरी हिदायत का सबब बन गया, मेरी हिदायत का जरिया बन गया कि इस कदर यतीमों की नज़ाकत कल्बिया का लिहाज और ख्याल रखा गया। हमारी शरीयत ने तो कहा बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार न करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नमाश न करो, बल्कि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाये को तकलीफ न दो, या तो पानी ज्यादा डाल लो, शोरबे की प्याली हमसायों के घर भी बेच दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये में खाना पकाओ कि गरीब के बच्चों तक उसकी महक न पहुंचे। गरीब के बच्चे जिद कर बैठे और गरीब मजदूर बाप जिद पूरी ना कर सकता हुआ, उन बिलखते हुए बच्चों के आंसू कौन पूछे? वो क्या किसी ने कहा दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। काश कि हमने इन लोगों के दुखों को भी समझा होता। हमारे देहातों में एक रस्म है, अब तो शायद दम तोड़ गई, हम जब छोटे होते तो देखते थे रस्म विखाला। वो ये होता था जब कोई अपनी बेटी को रुखसत करता था तो उसका जहेज चारपाइयों पे बिछा दिया जाता था और एक खातून को भेजा जाता था पूरे गांव में जाके औरतों को कहो कि हमारी बेटी का जहेज देख जाए। अच्छा दिया तो अपनी बेटी को लोगों क्यों दिखला रहे हैं? सिर्फ दाद लेने के लिए। मलिक साहब ने, सेठ साहब ने, चौधरी साहब ने, खान साहब ने हाथ कर बड़ा दिया, बड़ा दिया अपनी बेटी को दाद लोगों से दी जा रही है। और फिर महीना महीना चौपालों में, बैठकों में, तंदूरों पे बातें होती रहती कि फलां ने कमाल कर दिया, तुमने तो दाद वसूल कर ली, लोगों ने भी वाह वाह कह दी, लेकिन ये किसी ने न सोचा तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए यतीम बच्चियां भी आई, उन बूढ़े गरीब माँ बाप की बेटियां भी आई जो बुढ़ापे के बावजूद हाथ में रोटी वाला डब्बा लेके मजदूरों वाले अड्डे पे बैठ जाते हैं, और उन्हें बूढ़ा समझ के कबूल कोई नहीं करता, और वो कहते हैं हमें कम मजदूरी दे जाना, हमें ले जाओ, लेकिन उन्हें कोई ले जाने के लिए आमादा नहीं होता। और दोपहर को जब वो वापस खाली डब्बा लटका के घर आते हैं, कोई समझता है कि उनके कदम कितने बोझल होते हैं। वो आज अपनी बीवी को कह के गया था जो मजदूरी मिलेगी उसका आटा लेके आऊंगा, जब वो खाली पलटता है वो घर का जो है वो दहलीज अबूर करना उसके लिए पुलसरात अबूर करने के मुतरादिफ होता है। तुम्हारी बेटियों का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटी, तुमने तो दाद ले ली, लेकिन जो जख्म उनके कलेजे पे लगे उसका बदावा किसके पास? तारा टूटता सब ने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। काश के मुआशरे के पिसे हुए तबकों को हम देखते तो मेरे और आपके आका और मौला ने मुआशरे के इन तबकों की दिलजोई का लिहाज रखा और ख्याल रखा, और उन्हें बताया कि तुम्हारी इज्जत नफ्स क्या है, और लोगों को बताया कि इनका किस तरह से ख्याल रखना है और किस तरह से लिहाज रखना है। और हुजूर की अमली जिंदगी के कितने नमूने हैं जो हमारे सामने हैं। ईद पढ़ने जाते हैं तो बिलखता बच्चा रास्ते में देखते हैं तो रुक जाते हैं और पूछते हैं आज तो ईद का दिन है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरे बाप का साया सर पे नहीं है और माँ ने शादी और कर दी, और आज इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। रहमत भरी बाहें फैल जाती हैं और हुजूर फरमाते आप मेरी आगोश में आ जा, जिसका कोई नहीं उसका मैं तो हूं ना। और फिर कहते हैं अमा ताता अन्ना मुहम्मद अबू का, क्या तू ये पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे, फातिमा तेरी बाजी लगे, हसनैन तेरे भाई लगे और अली तेरे चचा लगे? उसने कहा ये रिश्ते मिल जाएं तो मुझे और क्या चाहिए। फिर घर ले जाते हैं, उसे खाना भी देते हैं, लिबास भी देते हैं, और उंगली से थाम के ईदगाह की तरफ ले आ रहे होते हैं तो वो ज़बान हाल से पुकारता है था तो यतीम, लेकिन यतीमी का मजा आ गया, मुस्तफा की उंगली थाम के जा रहा। तो मुआशरे के इन तबकों को इज्जत दी, विकार दिया। तो मैं कहता हूँ एक दिन का, एक शब का, एक रात का, एक महीने का महफिल मिलाद किया, अपनी सारी जिंदगी हुजूर के नाम पे लगा। जियो तो हुजूर के लिए, मरो तो हुजूर के लिए। सारी जिंदगी की एक एक साथ, एक एक घड़ी हुजूर के नाम वक्फ कर दो। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो,
اور تمہیں پاسپورٹ دکھانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے. تمہاری صورت، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے. تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا. آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے. آؤ اپنی طرز زندگی کو حضور کے قدموں میں لے آؤ. اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑو تو رس یہ نکلتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس. اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں میں لے آؤ، سارا دین نام ہی سیکھا. یہاں تک نہیں پہنچے وہ کہیں تک نہیں پہنچے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. لوح بھی پھر تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں پکڑا دیں گے. پھر تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. شرط تب ہے جب حضور سے وفا کا رشتہ مستحکم ہو جائے. ہم اپنی زندگی کو، انداز معاشرت کو، اپنے طرز حیات کو حضور کے طریقہ حیات کے مطابق ڈھال لیں اور ہماری وضاحت طرز زندگی بتائے. ہم حضور کے نوکر ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کی اس بابرکت محفل کی ایک ساتھ کو مستجاب فرمائے. جن لوگوں نے کاوش کی تشریف لائے، دامے دل میں سکھ میں جس طرح بند پڑا شامل ہوئے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دنیا آخرت کی بھلائیاں ہم سب کا مقصود کرے. یا زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہر کسی کا دل کرے گا کہ حضرت صاحب سے ملاقات ہو، مصافحہ ہو. تو آپ سب کا شکریہ. آپ اتنے جوش جذبے اور محبت سے بیان سن رہے تھے، لیکن ایک مجبوری ہے کہ ابھی سجے میں پروگرام ہے. اگر سب دوستوں کے ساتھ مصافحہ کریں گے تو بہت ٹائم ہوگا. تو حضرت صاحب آپ صاحب کو سلام کے بعد ایک سلام دے دیں گے، آپ قبول کر لیجئے، ناراض نہیں ہونا. سلام کے بعد صرف دعا ہوگی اور حضرت صاحب کا رستہ چھوڑ دیں. یہی آپ کی مہربانی ہوگی. مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کو حلیمہ غنی ہو گئی، جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی. آمنہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آقا دست بستہ ہے کھڑے، حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج ابھی دعا ہوگی. تمام احباب آرام سے تشریف رکھیں، دعا ہوگی. تمام احباب تشریف رکھیں. یہاں
یہاں سے رسا چھوڑ دیں, یہاں سے اس طرف سے رسا چھوڑ دیں تمام احباب. کمیٹی کے احباب یہاں پہ آگے آ جائیں, کمیٹی کے احباب جلدی سے آگے آ جائیں, بازو پکڑے کمیٹی سے. باقی تمام احباب بیٹھے. دیکھیں آپ ہر آدمی حضرت سے محبت کرتا ہے, لیکن حضرت طبیعت بھی کافی ناساز ہے, آپ کو پتا ہے تمام احباب. مقدس ہستیوں کا دعا سے قدر. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی, اس کے بعد لنگر ہوگا. السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولی رحمتوں سے بھر دے, مالک چراغاں کر دے, باطل میں روشنی میں ڈال دے. جتنے لوگ آئے سب کو خیر و برکت عطا کر. اے اللہ انہیں واپس پہنچنے سے قبل اس بابرکت محفل کی برکت نصیب فرما. یہاں موجود ہیں تو مالک یہاں کی پیچیدگیوں سے محفوظ فرمائے. اپنا خاص کرم فضل یہاں ان کو نصیب کر. اس دیش کی ہر خیر ہر بلائی نے عطا فرما, اور وطن عزیز میں خیر سے پلٹنا نصیب فرما. مالک اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے, میرے وطن کی خیر فرما, میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر. وہاں دہشت گردی کی صورت کے لاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا فرما. جو لشکر اور سپاہ میرے وطن کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں ان کو غارت فرما دے. ضرب عزب میں پاک فوج کو کامل مکمل اور اکمل کامیابی عطا فرما. اے مالک جو دہشت گردوں کی پشت پر دیدہ نادیدہ ہاتھ ہیں سب اشرار سے وطن کو محفوظ فرما. اپنا خاص کرم فضل میرے وطن کے شہروں کو, قصبوں کو, کھیتوں کھلیانوں کو نصیب فرما. اپنا خاص کرم پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. امت کو وحدت کا نور عطا فرما. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگرد کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا, تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو گاتا دے. اللہم ایّد الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اس کمپنی کے لیے, بزم غلامان مصطفیٰ کے لیے, سب دوستوں کے لیے, علماء کے لیے, عوام کے لیے دعا ہے مالک سب کو اس بابرکت محفل کی برکتیں عطا فرما, اور بیماروں کو شفا عطا کر دیں, پریشانوں اور دکھیوں کے دکھ دور فرما. یہاں کاروباری مشکلوں میں جو لوگ ہیں ان کی مشکلیں دور فرما. جو والدین اپنے بچوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما. اے اللہ ہماری دنیا بالخصوص ہماری آخرت بہتر فرما. ہمیں ہر عزت عطا فرما, ہر ذلت سے محفوظ رکھنا. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام احباب تشریف رکھیں, ابھی انشاءاللہ لنگر ہوگا. تمام احباب بیٹھیں, کوئی احباب ملاقات کسی کو نہیں کرنے دیں گے. علی احسان باہر گیٹ پہ پہنچ جائیں. اب آپ کی 2 گاڑیاں کھڑی ہیں اندر, ذرا مہربانی کر کے ذرا راستہ کھول دیجئے. حضرت صاحب کی گاڑی نکلنی ہے 33-058. بار بار نکلنے جب کی لائق لگی نہیں لگی شدت پہلے مل لیا او زبر نہ محمد
صاحب کی ہے، برائے مہربانی گیٹ سے ہٹا لیں، علامہ صاحب نے تشریف لے جانا ہے۔ 33058 گیٹ کے سامنے کھڑی ہے، برائے مہربانی اس کو ہٹا لیں وہاں سے، کیونکہ حضرت صاحب کی گاڑی باہر جانی ہے۔ محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اندر مسجد کا ماحول تھوڑا گرم ہو گیا ہے، تو تھوڑی دیر آرام سے آپ صبر سے تشریف فرماؤ، انشاءاللہ لنگر تقسیم ہونے کے بعد نماز ادا کی جائے گی، انشاءاللہ سب کو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ تھوڑی دیر صبر سے آپ تشریف فرماؤ، سب اب آپ کے پاس لنگر پہنچ جائے گا، جیسے ہی لنگر مکمل ہوگا ہم انشاءاللہ جماعت کریں گے۔ اب آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، نماز ادا کرنے کے بعد تشریف لے جائیں۔ برائے مہربانی فرض نماز ادا کرنے کے بعد باجماعت